اللہ جس کو بناتا ہے اس طرح سے بناتا ہے، اور پھر اپنے نام کی وہ مٹھاس عطا کرتا ہے کہ اپنی آرزوؤں کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے ایسی آرزو پر لاکھوں خاک ہیں جس کے خاک ہونے سے ہم اللہ پاک تک پہنچ گئے۔ جس آرزو کے توڑنے سے خدا تک پہنچ جائے بندہ تو اس وقت تو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی بتا دوں، جب آرزو کا خون ہوتا ہے تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسی دریائے خون سے عبور کرنے کے بعد خدا مل جاتا ہے اور پھر ہر وقت سکون اور عائش میں رہتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں عارفاں زانند دائم آمنو، عارفین ہر وقت سکون میں رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ گزر کردن بیاض دریائے خون، کہ دریائے خون سے وہ گزرے ہیں۔ وہ دریائے خون کیا ہے؟ اپنی ناجائز اور بری خواہشات کو ذبح کر دینا۔ اس سے ایمان جتنا قوی ہوتا ہے تہجد سے اتنا قوی نہیں ہوتا۔ سن لو، نظر جی چاہتا ہے اس کو نظر سے اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کی یاد آئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے غض بصر کا حکم دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے فرما دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں، سب نہیں، بعض من تبیزیہ ہے، یعنی جس نگاہ کے سامنے باپ ہو، کعبہ شریف ہو، قرآن شریف ہو، بیوی ہیں، بچے ہیں، یہاں وہ ممنوع نہیں، اس لیے من لگا دیا۔ یغضوا من ابصارہم، من کیا ہے؟ تبیزیہ ہے، عربی قواعد سے تبیزیہ کہتے ہیں بعض نظر کو بچاؤ، ہر نظر کو بچانا فرض نہیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور شرمگاہ کو بچاؤ۔ معلوم ہے نظر کی حفاظت پر شرمگاہ کی حفاظت کا جوڑ ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَصْنَعُونَ، اللہ باخبر ہے جو کچھ کی تم کیا کرتے ہو۔ تصنعون فرمایا، نہ تفعلون فرمایا، نہ تعملون فرمایا۔ سمجھ لو کیا بات ہے اس میں؟ نظر کا ڈالنا فعل ہے یا نہیں؟ بری نظر سے عورتوں کو دیکھنا کیا ہے؟ عمل ہے یا نہیں؟ برا عمل۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا واللہ خبیر بما تفعلون، اللہ تمہارے اس فعل سے باخبر ہے، یہ نہیں نازل کیا۔ اور نہ یہ نازل کیا واللہ خبیر بما تعملون، عمل کو بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا واللہ خبیر بما تصنعون، جو کچھ تم مصنوعات بناتے ہو اس سے ہم باخبر ہیں، جو کچھ تم اس قسم کی کیا کام کیا کرتے ہو۔ اس پر اشکال ہوا بھی نہیں کہ یہ تو فعل اور عمل کیوں نہیں اللہ نے فرمایا یہاں، حالانکہ فعل ہے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ فعل میں فنا ہے۔ آپ نے 2 دن پہلے کیا کھایا، یاد ہے کسی کو؟ کھانے کا فعل ختم ہو گیا، فعل ختم ہونے کے بعد وہ فنا، اس کے آثار ہو گئے۔ نظر سے کوئی نہ کوئی شکل دل میں اتر جاتی، صنعت بن جاتی ہے، مصنوعات تیار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بعضوں کو مرتے وقت بھی اسی شکل سے کلمہ کفر نکل گیا۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے کہا گیا کلمہ پڑھو، اس نے اپنی نظر کہیں خراب کی تھی، کسی حسین کو سے نظر خراب کری ہے، وہ شکل اس کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، صنعت مصنوع تیار۔ اس نے کیا کہا کہ رضا کا اشہا الی فؤادی، اے خدا تیرا خوش ہونا، اس کا خوش ہونا، معشوق کا، اس حسین کا خوش ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے، من رحمت الخالق الجلیلی، خالق تعالی شانہ، اللہ تعالی شانہ کی رحمت سے مجھے اس کا خوش ہونا زیادہ محبوب ہے۔ بولو کفر پر مرا کہ نہیں؟ یہ کافر کس مرض سے ہوا بتاؤ؟ کیا کام کیا تھا اس نے؟ نظر کی خرابی، جس کو ہم معمولی بات سمجھتے ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ غض بصر کی، نظر کی حفاظت کی۔ اس کا شان نزول علامہ آلوسی سید محمود بغدادی فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مدینے کی سڑکوں میں کسی سڑک سے ایک شخص گزر رہا تھا اور اس کی نظر ایک عورت پر پڑی، عورت نے اس کو دیکھا، اس نے عورت کو دیکھا۔ اس کے بعد اس نے، شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ گناہ تو کرنا نہیں ہے، کم سے کم اس کے حسن کو دیکھ لینا چاہیے، دل خوش کرنے میں کیا ہے، گناہ نہیں کریں، شکل اچھی معلوم ہو رہی۔ اب وہ دیکھتا دیکھتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک دیوار سے ٹکرا گیا، کیونکہ جب آدمی کسی طرف دیکھے گا تو راستہ کہاں دیکھتا ہے، اس پاگل ہو جاتا ہے اس وقت۔ جب دیوار سے ٹکرایا تو ناک پھٹ گئی، اس کی خون بہنے لگا، تب اس کو ہوش آیا۔ اس نے کہا واللہ لا اغسل، میں ہرگز نہیں دھوؤں گا اپنے اس خون کو، یہاں تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا یہ حال مرض پیش کروں گا کہ دیکھیں کیا ارشاد ہوتا ہے۔ اس نے کہا واللہ لا اغسل دم انف ہی، میں اپنے ناک کے خون کو نہیں دھوؤں گا، حتی آتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر۔ ثم آتا، پھر عطا ہو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے عرض کر دیا سب قصہ۔ آپ نے فرمایا کہ ھذا عقوبۃ ذنبک، یہ تیرے گناہ کی سزا ہے۔ اب اس حدیث سے کیا ھذا عقوبۃ ذنبک، معلوم ہوا گناہ ہے یا نہیں، اور گناہ کی سزا بھی ملتی ہے۔ لہذا اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں۔
نامحرموں کو پہلی اچانک نظر معاف ہے، لیکن اچانک سے بھی بچو جہاں تک ہو سکے، بلا ضرورت دیکھو ہی مت۔ ایک دوست یہاں ہے گلشن اقبال سے میٹرو روڈ جاتے ہیں اپنے آفس میں، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں باوضو جاتا ہوں اور قرآن شریف کی تلاوت کرتا جاتا ہوں، میرا ایک پارا بھی ہو جاتا ہے اور نظر بھی بچ جاتی ہے، کیونکہ جب نظر قرآن پر ہوگی تو فضولیات سے بچ جائے گی۔ جب آدمی خالی ہوتا ہے تبھی شیطانی کام کرتا ہے، اور جب اپنے کو مشغول کر دے، چاہے جائز کاموں میں سبزی خرید رہا ہے، گوشت لا رہا ہے، اپنے بال بچوں کی فکر میں ہے، وہ بھی بچا رہتا ہے گناہ سے،